بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کی اور ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ سال 2020 ہماری زندگی کے مشکل ترین سالوں میں سے ایک تھا، اور اس سال کرونا وائرس کی وبا کے باعث دنیا بھر میں اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے۔ اس میں آپ کے عزیز دوست رشتہ دار بھی ہوں گے، اور کچھ اہم شخصیات بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے جو کہا ہے، یہ جب سال گزر رہا ہے تو اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اب جب نیا سال آ رہا ہے تو اس کی خوشیاں تو سب لوگ مناتے ہیں، لیکن خوشیاں مناتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ان اہم شخصیات کو یاد کریں گے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں شرکت کی، اور 2020 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ شخصیات بھی یاد کریں گے جو آپ کی اور ہماری زندگی میں بہت اہم تھیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات سے انجام دی، لیکن 2020 میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم ایک ایسی شخصیت سے جو کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا سن 2002 میں، تو اس پہلے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس پہلے پروگرام میں جو 3 شخصیات شامل تھیں، آج وہ تینوں شخصیات اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یاد کریں گے سابق وزیر اعظم جناب ظفر اللہ جمالی کو، جو کیپٹل ٹاک کا جو پہلا پروگرام تھا 2002 اس میں بھی شریک تھے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے، اور خصوصاً جو میجر پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور متحدہ مجلس عمل سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں، تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکے۔ سال 2020 میں جو شخصیات ہم سے جدا ہوئیں، ان میں نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر حاصل بزنجو بھی بڑے اہم ہیں۔ حاصل بزنجو صاحب نے کینسر کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی، اور زندگی کے آخری لمحات تک وہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ بھی لڑتے رہے۔ اور ہمارے اس پروگرام میں وہ جب بھی آتے تھے تو وہ یہ بات ضرور کرتے تھے کہ ہمیں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں انسٹیٹیوشنز کے درمیان، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو وے آؤٹ آپ دے سکتے ہیں، ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اینڈ ہوپلی اگر میں الیکٹ ہو گیا تو آئی ول گو آن دس سائڈ، آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں گے۔ تو یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کس کے درمیان ہوگا؟ سر جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ آپ کا فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو، کہ کسی طرح ان حکمرانوں کے ہوش کے ناخن لیں۔ حکمران تو آپ خود ہیں۔ ہم حکمران نہیں ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، حکمران نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہوتا تو یہ بچیاں یہاں نہیں بیٹھتی۔ فخر الدین جی ابراہیم سپریم کورٹ کے ایک سابق جج، ہمیشہ مشکل وقت میں سچ بولتے تھے، اور سچ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے، سٹینڈ لیتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے پی سی او پہ حلف لینے سے بھی انکار کیا، اور اس کے بعد ان کی تمام زندگی جو ہے وہ جمہوریت، آئین اور قانون کی جنگ لڑتے ہوئے گزری، اور زندگی کے آخری دنوں میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ بنے، اور اس کے بعد وہ کچھ عرصہ کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن کے سربراہ بننے سے پہلے ریگولرلی ہمارے پروگرام میں وہ حق گوئی کی روایت کو قائم رکھتے تھے۔ We want an independent election commission، بہت ضروری ہے۔ وہ الیکٹورل رول صحیح ہونا چاہیے، بالکل ضروری ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ اور میاں سب سے زیادہ معاف کرنا بھائی فخر الدین، تو گھر میں مت بیٹھنا ووٹنگ ڈے پہ، سالے تو بھی جا کے ووٹ کرنا۔ ایک تو آپ ووٹ کرنے نہیں جاتے، اور پھر کمپلین بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ماننا بہت لازمی ہے۔
ارے بھائی اگر ہر وقت میں یہ کہوں کہ میں ججمنٹ نہیں مانتا تو بات ہی ختم. Where law ends, anarchy begins. ڈاکٹر مبشر حسن پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، اور ان کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ لاہور میں جو ان کا گھر ہے گلبرگ میں، وہاں پر 1967 میں 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا. بہت سے لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایماندار سیاستدان تھے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک ناجائز حکم دیا جائے اور کوئی آدمی جو اپنے آپ کو انسان کہے کہ ہاں میں تو یہ مانتا ہوں، میں ماننے پہ مجبور ہوں، یہ نہ صرف سول سرونٹ کی اوتھ کے خلاف ہے بلکہ یہ انسانیت کے خلاف بات ہے. جو بات آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ غاصب ہے، جو یوزرپر ہے، اس کے سامنے آپ کے کہیں کہ ہاں جناب میں کام کروں گا. میں تو نہیں مانتا، آئی ایم سوری، میں نے کبھی نہیں کیا. میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جہاں اتفاق نہیں کیا ان کو لکھ کے بھیج دیا اور انہوں نے میری بات کا ہمیشہ احترام کیا. 2020 میں جو شخصیات ہم سے جدا ہوئیں اس میں تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق بہت اہم ہیں. نعیم الحق صاحب جب حیات تھے ہمارے پروگرام میں آتے تھے اور بھی پروگراموں میں شریک ہوتے تھے. کبھی کبھی سخت انداز میں اختلاف رائے کرتے تھے، بات لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی تھی، لیکن پھر وہ معذرت بھی کر لیا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اپنے پارٹی کے وزیروں سے کہتے تھے کارکردگی پر توجہ دو. ہمارے جو اراکین ہوتے ہیں اسمبلی کے، ان کی جو اکثریت ہے وہ اسمبلی میں جا کے وقت ہی ضائع کرتی ہے. اب قومی اسمبلی میں اگر 400 کے لگ بھگ ہمارے ممبران ہیں، مہینے میں ایک دفعہ شاید ان کو موقع ملتا ہے چند منٹ بات کرنے کا، اور جو قانون سازی جو بنیادی مقصد ہے قومی اسمبلی کا یا ایک پارلیمنٹ کا، وہ بہت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لڑائی جھگڑے، پریویلیج موشنز اور ہر قسم کے موشنز جو ہیں ان پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے. مگر یہ ہماری جو پارلیمانی جو تاریخ ہے اس میں یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عصر نو پارلیمان کا جو رول ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ اس کو صرف ایک مقننہ بنایا جائے، اس کو صرف قانون سازی کا ادارہ بنایا جائے، جیسے امریکہ کی سینٹ ہے یا امریکہ کی کانگریس ہے. جو وزراء ہیں وہ نہ اپنی وزارت پہ صحیح معنوں میں توجہ دے پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اسمبلی میں آ کر وہ رول ادا کر پاتے ہیں جن کی اسمبلی کے ممبران یا قوم ان سے توقع رکھتی ہے. آپ نے کہا کہ آج نعیم الحق نے میرے ساتھ بڑی رواداری کا مظاہرہ کیا. نعیم ہمیشہ بڑی رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے. شکریہ. اور مجھے نعیم کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. میں اور نعیم اور پوری پاکستان کی قوم زبردست ہے جو آج یہاں پہ نہیں موجود، ہم سب بالکل جو ہمارے چیلنجز ہیں پاکستان کے، ان چیلنجز کے لیے ہم سب بالکل ایک ہیں. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن بھی 2020 میں ہم سے جدا ہوئے اور انہوں نے بھی حق گوئی کی روایت کو تمام زندگی قائم رکھا. پہلا موقع ہے کہ بینچ اور بار متحد ہو گئے. پہلا موقع ہے کہ سول سوسائٹی اور اپوزیشن پارٹیز متحد ہو گئے. اور پہلا موقع ہے کہ میڈیا بھی اس کے ساتھ آ گیا. اسی لیے تو میڈیا کو مار پڑی ہے کہ تم سچ کیوں بولتے ہو. سچ اگر کہیں گے صاحب کل آپ جھوٹ بولتے تھے آج کیوں سچ یہ بولتے اپروچ ہی غلط ہے. پاکستان کے سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر تجارت چودھری احمد مختار بھی 2020 میں ہم سے جدا ہو گئے. وہ جب زندہ تھے تو اکثر اوقات نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب پر بہت کھلی تنقید کیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے جی کہ جب میں ساری عدالتوں سے کیس جیت کے آتا ہوں اور اس کے بعد میرے خلاف ایک فریولس سا کیس بنا کے یا کہتے ہیں جی کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو وکیلوں نے اپنی پیسے کمانے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے جو نیب کے وکیل ہیں کہ ایسے جھوٹے سچے بیان دے کے وہ آپ کے خلاف کورٹس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے دوبارہ کیس کھولنے کی کوشش کیا یہ بھی کوئی پیسے کمانے کا طریقہ ہے؟ I'm sure کوئی نہ کوئی وکیل آئے گا، بڑے وکیل آئے گا نا، بڑے لوگ ہیں تو بڑے وکیل ان کے خلاف کھڑا کرے گی نیب. اور زیادتی ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک عام سیاسی ورکر سے ایک وزیر بننے کا سفر طے کرنے والے آیت اللہ درانی بھی 2020 میں ہم سے جدا ہو گئے. وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور جب اچانک ان کی موت کی خبر آئی تو پورا پاکستان اداس ہو گیا.
اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کا لانگ روٹ پروجیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے بھٹو صاحب نے ایک فکر دیا تھا, نظریہ دیا تھا, ایک پھر اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس پہ چل پڑی تھی. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کا, چاہے وہ قوم پرست ہے, چاہے وہ مذہب پرست ہے, چاہے وہ مسلم لیگ تھا. اب یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست ختم ہو رہی ہے؟ ختم ہو چکی. ایڈمرل فصیح بخاری پاکستان نیوی کے سابق سربراہ تھے, لیکن جب وہ نیب کے سربراہ بنے تو ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسی حقیقت کا اعتراف کیا کہ پورا پاکستان نہیں, پوری دنیا دنگ رہ گئی. پاکستان کا جو ایبسلوٹ کرپشن انڈیکس ہے, آؤٹ آف 10 2.2 2.3 پچھلے 12 سال سے رہا ہے. ایبسلوٹ کرپشن انڈیکس ہمارا بدلا نہیں ہے, تھوڑا سا ادھر اوپر نیچے ہوتا رہا ہے, بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے ریگولیشن کا پاکستان میں, جو ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل پرائیویٹ سیکٹر بیوروکریٹک انوالومنٹ کا, وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, اور وہ میں بھی مانتا ہوں کہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. 7 ارب روپے, اس کو اگر ہم سال کے 365 دنوں سے اگر ہم اس کو ضرب دیں تو بخاری صاحب یہ تو کہانی جو ہے یہ 2500 ارب تک پہنچتی ہے. تو یہ آپ خود کہتے ہیں 7 ارب روپے کی روزانہ کرپشن, تو آپ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں. دس گیوز یو این انڈیکیشن حافظ صاحب کہ پاکستان میں اگر ہم کرپشن کو کنٹرول تھوڑا سا بھی کر لیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ریونیو پہ, اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا ہمارے غریب عوام پہ. اٹس اے ویری سیریس ایشو, اور اس کو تو ہم اٹیک کریں گے. وی ول کیپ اٹیکنگ دس. وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی ایک دبنگ شخصیت تھے, کرونا وائرس کا شکار ہوئے, اور نیوی سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کراچی میں خدمت خلق کر رہے تھے, اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ آپ لیاری ریور پہ ہیں, اور اس وقت جو ریور ہے, جی ریور ہے, لیاری ریور ہے, اور بچپن میں نے اس میں مچھلیاں پکڑی ہیں. اس میں صاف پانی ہوتا تھا, اور لوگ بعض دفعہ یہاں سے پانی پیتے تھے, جانور پانی پیتے تھے. آج یہ جو ہے نا سیوریج کا نالا بن گیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا کالا سیوریج ہے, اور یہ سارا جو ہے کراچی ہاربر میں جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہاربر میں اس کی وجہ سے جو مینٹیننس کے پرابلم ہیں وہ تقریباً $300 ملین کے برابر ہیں جو پاکستان لوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نیوی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اور شپنگ بھی متاثر ہوتی ہے. یہ جو گندا پانی سمندر میں جاتا ہے اس سے نیوی پہ بھی اثر پڑتا ہے. جی, یہ نیوی کے جہازوں کو چوک کرتی ہے, وہاں کروژن بڑھ جاتا ہے. جو ہمارے پاس جہاز آتے ہیں وہ بنکرنگ جو ہے وہ نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا ہاربر اتنا گندا ہے. اگر ہاربر صاف ہوگا اور بنکرنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس سے پاکستان کو کئی $ملین ملیں گے. جماعت اسلامی کے رہنما اور کراچی کے سابق میئر جناب نعمت اللہ خان 2020 میں ہم سے جدا ہوئے. کراچی کے لوگ انہیں کبھی نہیں بھولیں گے. نعمت اللہ خان صاحب, جس وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہلکے ہلکے زلزلے کے جھٹکے یہاں مظفر آباد میں محسوس ہو رہے ہیں, لیکن اب ان جھٹکوں کے ہم سب اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے باوجود ہمارا ہر کارکن اپنی جگہ پہ کام کرنے میں کام کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات شاید ہندوستان نے کشمیر کے مسئلے کو آج تک انسانی مسئلہ نہیں سمجھا ہے, اور وہ آئندہ بھی اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صرف حل ہو سکتا ہے جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو کی جو اس میں سیکورٹی کونسل کے اندر جو ان کی جو انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کو حق خود یہ دیں اس کو, اور پھر یہ فیصلہ. مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما جادم منگریو بھی سال 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. رانا جادم منگریو, میرا تعلق سندھ سے ہے, میرا گاؤں عمر کوٹ سے ہے. حضرت پیر صاحب پگاروں کے دعاؤں سے, مہربانی سے میں سانگڑ سے MNA ہوں. آپ نے خود عمر کوٹ کو دیکھا ہے, سانگڑ کو دیکھا ہے. سندھ کے 23 اضلاع جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں ملک کی املاک جل رہی ہے. یہ ادھر ہی اس آپ کے ٹاک شو میں ہمارے 3 بڑی پارٹیاں یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا, لیکن آپ آ گئے, وہ تینوں نہیں آئے. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ان شخصیات کو یاد کر رہے ہیں جو سال 2020 میں ہم سے جدا ہو گئیں, اور ان شخصیات کو یاد کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک.
قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم ان شخصیات کو یاد کر رہے ہیں جو سال 2020 میں ہم سے جدا ہو گئیں، اور جو شخصیات ہم سے جدا ہوئی ہیں ان میں کچھ ہی دن پہلے کراچی کے ایک معروف بزنس مین سراج قاسم تیلی صاحب بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک بڑی متحرک شخصیت تھے اور کچھ ایشوز پر بہت کھل کر بات کرتے تھے۔ ہماری بدنصیبی ہے کراچی کی کہ کراچی والوں نے جب بھی جس کو ووٹ دیا اس نے کراچی سے دھوکہ کیا۔ سینیٹر کلثوم پروین، یہ معزز خاتون پارلیمنٹرین بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے اختلاف بھی کرتے رہے، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہمیں صرف اس کی اچھی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور کلثوم پروین صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں کچھ ایشوز پر ایسی باتیں کی جو بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری یہ بچیاں، یہ بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی انصاف مانگ رہی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انصاف لینے ہم یہاں آئیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے حقوق کا۔ ہم لوگوں نے بہت سے سٹیپ لیے، حقوق بلوچستان کی بات کی، مسنگ پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کے بھائی، بیٹے، بچے غائب ہیں، یقیناً ایک ماں سوچ سکتی ہے، ایک بیٹا سوچ سکتا ہے، ایک باپ سوچ سکتا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ بیرونی سازش ہے، یہ بیرونی دنیا، باہر کے ممالک ہمیں آپس میں اس قسم کی لڑا کے ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ تو اس معاہدے کے پیچھے جو الیکٹڈ ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کا کردار ہے۔ ابھی منیر خان نے بات کی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرف جا رہا ہے کام، پاکستان کا معاشی ایک طرف جو اس بحران کرائسس آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہی۔ سال 2020 میں جو شخصیات ہم سے جدا ہوئیں ان میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ جو ہیں ان کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے، عدالتی تاریخ، اس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ابھی تک وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد جج ہیں جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ٹرائل میں اسے بہت سخت سزا دی، اور حکومت وقت نے ان کی سزا کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کر دیا۔ کچھ شخصیات جب زندہ ہوتی ہیں تو ان سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور ان کی اہمیت ہے وہ پوری دنیا پر واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہی شخصیات میں سے ایک خادم حسین رضوی صاحب تھے، تحریک لبیک کے بانی بھی تھے اور تحریک لبیک کے سربراہ بھی تھے، اور 2020 میں وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جنازے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمیشہ سلام پیش کرنے والے طارق عزیز بھی 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ طارق عزیز صاحب صرف پروگرام نیلام گھر کے میزبان نہیں تھے بلکہ ایک سیاسی کارکن بھی تھے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ اور اب ذکر کریں گے ایک ایسی شخصیت کا جو تمام زندگی لوگوں کو ہنساتا رہا، لیکن جب 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو سب کو مغموم کر گیا، سب کو اداس کر گیا، اور اس شخصیت کا نام تھا کامیڈین امان اللہ خان۔ میں آپ کو بتاتا ہوں گلوبل وارمنگ کیا ہے۔ ہمارے گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں، تینوں وہ پہاڑوں کی برف پگھلتی نظر آتی ہے جی غریب کی پھٹے سے پگھلن ڈی وہ نہیں نظر آتی۔ سال 2020 میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی دو معروف ہیروئنز بھی اس دنیا سے چلی گئیں، صبیہ خانم اور فردوس۔ صبیہ خانم اور فردوس نے پاکستان میں فلم انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 2020 میں بہت سے علماء اور مشائخ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان میں مفتی محمد نعیم صاحب بہت اہم ہیں، کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ مفتی نعیم صاحب، میں ابھی عباس کمیلی صاحب کے ساتھ تعزیت کر رہا تھا، آپ کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، بہت بڑا آپ کے ساتھ بھی سانحہ ہوا، آپ کے داماد کو شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، صبر دے، آپ کے اہل خانہ کو بھی حوصلہ اور صبر دے۔ بس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کراچی میں
اور پاکستان کے دیگر حصوں میں ایک طویل عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کراچی میں تو ایک آپریشن بھی چل رہا ہے، تو اس آپریشن کے باوجود یہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ کیوں رکنے میں نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر تو 15-20 سال سے حضرت مولانا یوسف جہانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جی 85 علماء شہید ہو گئے. ہمارے صرف جامع بنوریا کے 5 علماء شہید ہو چکے ہیں. 5واں میرا داماد تھا وہ شہید ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ آپریشن کا جو لفظ ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. ہمارے یہاں صرف حکومت ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، حکومت سندھ یا مرکزی حکومت میں سے ایک نے بھی تعزیت تک نہیں کی، نہ آ کر جو ہے ہماری ہمت بڑھائی یا صبر دلایا. تو حکومت کا یہ حال ہو کہ ان کے ارباب حکومت جو ہے رابطہ تک نہ کرے تو آپ بتائیں کہ ان سے کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حکمرانی خالص دہشت گردی تھی، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک ایسا وقت نہ آ جائے کہ علماء اور لوگ جو ہے خود ہی ہتھیار لے لیں اور لینے کے بعد جو ہے اپنے تحفظ کے لیے ہر ایک آدمی خود ہو جائے اور پھر ریاست کے اندر ریاست بن جائے اور پھر جو ہے خانہ جنگی کی صورت بن جائے. اس وقت نہ تاجر محفوظ ہے کراچی میں اور نہ ہی جو ہے علماء محفوظ ہے، نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے گھر سے جب باہر جاؤں گا تو واپس اپنے گھر تک پہنچوں گا یا نہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر صاحبہ بھی سال 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں. 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہونے والوں میں دنیا صحافت کی کچھ اہم شخصیات بھی شامل ہیں. دنیا بھر میں اردو کے سب سے بڑے ہفت روزہ جریدے اخبار جہاں کے چیف ایڈیٹر میر جاوید رحمان صاحب بھی اس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور میر جاوید الرحمان کے علاوہ ادریس بختیار صاحب، سعود ساحر صاحب، یہ بہت سینئر صحافی تھے، یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عبدالحمید چھاورا صاحب کراچی پریس کلب کے کئی مرتبہ صدر بنے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نوجوان صحافی فصیح الرحمان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھی جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ اور اینکر ارشد وحید چودھری بھی سال 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے. حکومت اور اپوزیشن ایک چارٹر آف اکانومی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بھی اس حد تک مضبوط کریں کہ پھر بھارت سمیت کوئی بھی پاکستان کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت مسعود مفتی صاحب، جو کہ ایک سابق بیوروکریٹ تھے لیکن ان کی اصل پہچان جو ہے وہ ان کی رائٹنگز تھیں، ان کی تحریریں تھیں، ان کی کتابیں تھیں. اور مسعود مفتی صاحب جو ہیں وہ 1971 میں جس وقت پاکستان دو لخت ہوا تو وہ مشرقی پاکستان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور وہاں پر وہ جنگی قیدی بھی بن گئے. اور انہوں نے جو بھارت کی قید میں ایام گزارے تو اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا چہرے مہرے. اور وفات سے کچھ دن پہلے ان کی ایک کتاب دو مینار بھی سامنے آئی. پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ یہاں کے با اثر طبقے مشرقی پاکستان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اس کو توڑنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ایسی ہر تحریک کو ڈسکریج کیا جو یونائٹڈ پاکستان کے لیے تھی، اور ہر ایسے آدمی کو، ایسے نعرے کو، 6 پوائنٹس کو اور لوگوں کو انکریج کیے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اچھا، آپ بھی جنگی قیدی بن گئے تھے وہاں پہ؟ جی میں بھی. آپ نے بھارت کی قید میں لمبا عرصہ گزارا. جی 2 برس. پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے جی کہ پاکستان چونکہ اپنی مدد خود نہیں کر رہا تھا. جب آپ خود انڈرمائن کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہاں جو 5 محاذوں پہ جب 12 ڈویژن فوج انڈیا کی اور ایئر فورس نے اٹیک کیا 22 نومبر کے آس پاس، اور اس کے بعد 3 دسمبر کو یہاں سے اٹیک ہوا، تو جتنے بنگالی ہمارے دوست تھے اور جتنے بنگالی پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آخری دن تک 75% بنگالی ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور پاکستانی تھے، وہ ایک ہی سوال، اب 2 سوال ہم سے پوچھتے تھے کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو کہتے تھے کہ
कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ से हमला क्यों नहीं हो रहा? और हम हैरान होते थे। यहाँ पर एक और वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम उन शख्सियात को याद कर रहे हैं जो साल 2020 में इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनमें से कुछ शख्सियात ने हमारे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। कुछ शख्सियात जो हैं उनका पाकिस्तान की सियासत में, सहाफ़त में, अदब में और दीगर शोबा है ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। हम सबको तो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जिन शख्सियात को हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, यकीनन आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि उनका पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें बहुत अहम किरदार था। और ऐसी एक शख्सियत थी मोहतरमा अज़ीज़ फ़ातिमा साहबा, जो तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नवासी थी। और हमने कराची में जाके उनसे इंटरव्यू किया था और उनसे कायद-ए-आज़म के मुतल्लिक बहुत सी आंखों देखी बातें सुनी थी। मैं अजीज़ फातिमा हूँ और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नवासी। ये जो तस्वीर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गांधी जी जाना नहीं चाह रहे एंड ही हैड अ वेरी बैड मूड। So the only time he smiled was when he was playing with me. तो वो जो जितने वहाँ लोग थे फोटोग्राफर, तो उन्होंने कहा कैन वी बोरो योर डॉटर फॉर अ वाइल। तो उन्होंने लिया, तो द टूथलेस ग्रेट न उनके मुंह में दांत है मेरे, तो वो बहुत खुश हुए आधे घंटे तक। एंड नाउ पीपल डोंट बिलीव। मैं खुद गई बॉम्बे के एक बड़े स्टोर में, तो मैंने कहा रे ये तो मेरी तस्वीर है। तो फिर बल्कि हमारे वालिद से भी वो कमिश्नर होके गए थे, तो उनसे भी किसी ने पूछा ये कौन है, कहनी ये मेरी बेटी है। हमारी नानी भी 17 साल की उम्र में उस माहौल से आई थी जहाँ लोग कदम बाहर नहीं निकालते थे एक घर से दूसरे घर। तो वहाँ से वो निकल के 17 साल की उम्र में बड़ौदा आई। फिर बड़ौदा से नाना अब्बा ने छोड़ के कलकत्ते गए और वो भी उनके साथ गई और वहीं उन्होंने किताबें शुरू की, कॉमरेड। तो नानी भी उनके साथ। और वो कोई इजी टाइम नहीं था ये अंग्रेज़ों का, क्योंकि उन्होंने एक लिखा था चॉइस ऑफ द टर्क्स, तो उनको 3 साल की सज़ा और कहा कि रामपुर में आप कदम नहीं रख सकते। उनका घर तोड़ दिए। हमारी उनसे कायद-ए-आज़म की मुलाकात इलाहाबाद में हुई और वो जहाँ तख्त के जो ऊपर एक कुर्सी सी लगी थी, उसके उनके पाँव के नीचे हम लोग बैठे थे और सब लोग डाला के दे रहे थे ये ऑटोग्राफ। तो वो कुछ ज़रा उनका मूड ऑफ हो रहा था कि मुझे बात नहीं करने दे। एक लोग वहाँ कह रहे आप अंग्रेज़ी में क्यों बोल रहे हैं, उर्दू में बोले। तो वो कुछ खास पसंद नहीं आया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा ये क्यों आप दे रही हैं। तो मैंने कहा देखिए आप बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, ये आप अपना दस्तखत कर देंगे तो लोग बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ ये तो तुमने सही कहा। तो ये उसके बाद इधर उधर उनसे भोपाल में मुलाकात हुई थी जब वो इतने बिजी थे, क्योंकि वो 1945 से लेके 47 तक इतना मुश्किल था कि वो गांधी जी से ये कहे या कहलवाए कि द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, they are not the average
تو وہ ان کے پیچھے پڑنا، یوں تو وہ بہت سمجھدار تھے مگر ان کے دماغ میں ضد آ جاتی تھی تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جو بزرگ سال 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان میں چودھری انور عزیز بھی شامل ہیں۔ وہ ایک سابق وفاقی وزیر تھے، لیکن ہمارے پروگرام میں ان کی شرکت ایک مختلف حوالے سے تھی۔ وہ پاکستان کی تحریک میں شامل رہے اور قائد اعظم کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا، ذرا سنیے۔ میری خوش بختی تھی کہ میں قائد اعظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پیرے پہ بھی جو لوگ مقرر تھے ان میں سے ایک تھا، اور پھر اسلامیہ کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں بھی پاکستان کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں ایک گاندھی، ایک ولبھ بھائی پٹیل اور ایک نہرو۔ شملہ میں یہ طے پا چکا تھا گورنر جنرل کے ساتھ کہ ہندوستان ایک ہی رہے گا اور ایک کانفیڈریشن قسم کی چیز بن جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ جب نہرو صاحب وہاں سے دلی گئے تو جاتے ہی ان کے پیچھے وہ پڑ گئے، تو یہ اپنے الفاظ سے مکر گئے اور انہوں نے ایک تقریر کر ڈالی اس کے خلاف۔ تو اس کے اوپر قائد اعظم نے پھر ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دیا اور اس میں پھر ہم سارے لوگ باہر نکلے اور گرفتاریاں وغیرہ ہوئیں۔ مجھے اس قسم کا کوئی وہم نہیں ہے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم نے اپنے کچھ الفاظ چھوڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ پاکستان چلانے والے کوئی ابھی تک صحیح طرح کے آئے نہیں قائد اعظم کے خیالات کے مطابق۔ سال 2020 میں جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور اب جب کہ یہ سال ختم ہو گیا اور آپ نئے سال کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مت بھولیے کہ ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے۔ تو ایک سال گزر گیا اور ایک نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ جو نئے سال اور پرانے سال کے درمیان کے لمحات ہیں، اس میں یاد رکھیے کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔